الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا وشفینا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ونور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم محمد الرسول اللہ۔ خواتین حضرات، بچوں، نوجوانوں، نبی علیہ نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس یقین کے ساتھ کہ آقا دو جہاں رحمت کون و مکان اہل محبت و دل جلوں کے درود کو بذات خود اپنے گوش مبارک سے سماعت فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، ان اللہ وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوچتا ہوں کیا کہوں میں، کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا۔ تو فنا فی الحق ہوا پھر کیا ہوا، میں کیا کہوں، قطرہ دریا میں گیا دریا نظر آنے لگا۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ مہک اٹھے ہیں میرے بوستان دل کے گل بوٹے، میرے سرکار آنے کی عنایت ہو تو کیا کہنا۔ اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، اسی کا نام ہے اختر کمال گویائی، فقط نگاہوں نگاہوں میں بات ہو جائے۔ کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، لاکھ مشکل ہو مگر پھر بھی سنبھل سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، میری قسمت کا بدلنا تمہیں دشوار نہیں، میری قسمت کا بدلنا تمہیں دشوار نہیں، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ آج آپ کے اس مبارک و مسعود جلسے میں بڑی خوشو خضو کے ساتھ بیٹھنے کے انداز کو دیکھ کر جی تو چاہتا ہے کہ حضور کے سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے رکھوں، لیکن چونکہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم منا رہے ہیں تو پھر اس عید کے بارے میں پہلے کہنا ضروری ہے کہ عید کیا ہے۔ یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی عید ہے۔ رمضان المبارک عید بھی ہم مناتے ہیں، بقرعید بھی ہم مناتے ہیں، جمعہ بھی عید المومنین ہے، اور بھی خوشیاں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ ان سے پوچھو جن کو 10 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت بچے کی دولت سے سرفراز فرمایا، ان کو پوچھو ایک زمانے بھر کی تنگ دستی کے بعد خشک ٹکڑا ایک وقت کے لیے کھانا نصیب نہیں تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے یتیموں اور بے کسوں کی دستگیری کرا رہا ہے، کہ ان سے پوچھو کہ وہ کھانے کی لذت کیا ہے۔ ان سے پوچھو جو پیاسے رہ کر زندگی کو بسر کیے ہیں تکلیف میں مصیبت میں، تو یہ خوشو خضو کا مجمع آقا کی میلاد پاک منانے کے لیے اور میلاد پاک کے تذکرے کو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو میں پہلے اپنے آقا کی میلاد پاک کا تذکرہ کروں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ اس سال فرعون جتنے مرد بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کرنے والا ہے، بچہ ہوتے ہی ان کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں بہا دو۔ اب ماں پر کیا گزرتی ہے، ایک تو لڑکا تولد ہونا، پھر
پھر اس بچے کو پیدا ہوتے ہی اس معصوم کو ایک صندوق میں رکھ کے دریا میں روانہ کر دینا، دریا میں چھوڑ دینا. اور اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے، ہم بہت جلد تم سے ان کو ملائیں گے، زیادہ دن دور رہنے نہیں دیں گے. اور دریا میں چھوڑ دیے تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدا ہوتے ہی صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دینا. فرعون کے گھر میں آپ کی پرورش کا تذکرہ آیا. دشمن کے گود میں موسیٰ علیہ السلام ہیں. کہاں ہیں؟ دشمن کی گود میں ہے. جو سال تمام پیدا ہونے والے مرد بچوں کو جادوگروں سے پوچھا تو کہیں کہ اس سال تمہاری سلطنت میں بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہارے زوال کا باعث ہوگا. تو اس نے اعلان کیا کہ اس سال جتنے مرد بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. تمہارے بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بچوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کی بیوی آسیہ نے محل سے دیکھا کہ دریا میں صندوق بہتے آ رہا، اس کو نکلوائے اور دیکھے اس میں ایک بچہ ہے. فرعون دیکھ کر کہنے لگا کہیں یہ وہی تو نہیں ہے. تو ان کی بیوی نے کہا، فرعون کی بیوی جو مومن تھی آسیہ، کہنے لگی کہ یہ بچہ تو یہ چند ایک دن دو دن کا نہیں دکھ رہا ہے، تو بچے کی جسامت تو 6 ماہ کی دکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا موسیٰ علیہ السلام. تو ٹھیک ہے، اپنے پاس اولاد نہیں ہے نا، اپن اس کو پال لیں گے. تو اس بچے کو رکھ لیے، فرعون گود میں لیا. تو آپ نے فرعون کی داڑھی پہ ایک جھٹکا مارا معصومیت کی عمر میں اور ایک تماچا مار دیا. فرعون چکرا گیا اور بچے کو گود سے جھٹک دیا. اور اس کے بعد جادوگروں کو بلا کے کہنے لگا کہ یہ وہی تو نہیں ہے، ابھی مجھے تماچا رسید کر دیا ہے بچہ، ابھی سے یہ عالم ہے. تو ان لوگوں نے کہا ایسا نہیں ہے، ایک کام کریں گے ہم، اگر یہ عام بچہ ہے تو یہ آگ پہ ہاتھ ڈال دے گا، اگر یہ نبی ہے تو نبی آگ پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے. ہم ان کے سامنے ایک لال رکھیں گے اور ایک آگ کا ڈلہ رکھ دیں گے. اب دیکھیں اگر آگ پہ ہاتھ ڈالے تو آپ پال لو اس بچے کو، عام آدمی. اگر لال پہ ہاتھ ڈالے تو پھر قتل کر دو، یہ نبی ہے. تو آپ ایک لال رکھ دیا گیا جو بادشاہوں کے تاج میں لگایا جاتا ہے، لال بڑا قیمتی ہیرا ہوتا ہے، رکھ دیا گیا. وہ چمک رہا، ایک طرف آگ کا ڈلہ رکھ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا. آپ رینگتے ہوئے جا کر لال پہ ہاتھ ڈالنا چاہے. بچپن میں ہی بتا رہے، اے مردود میں تجھ سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں اپنی نبوت کا اظہار چاہتا ہوں. اللہ کا حکم جبریل ان کا ہاتھ اٹھا کر آگ پر رکھ دو. اگر لال پر رکھ دے تو فرعون قتل کروا دے گا. آگ پہ جیسے ہی جبریل نے آپ کے ہاتھ کو رکھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈلے کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالا. زبان جل گئی، زبان جل گئی. جب بڑے ہوئے تو زبان صاف نہیں چلتی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور ماتل کا بیمینی کا یا موسیٰ پوچھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے عصا ہے بتائی، اس سے میں یہ کام لیتا ہوں. اللہ نے کہا اس کو نیچے ڈال دو. عصا نیچے ڈالتے ہی اژدہا بن گیا. اور پھر آپ اللہ نے حکم دیا پکڑ لو، پکڑتے ہی عصا بن جاتی. بولے ہم نے تم کو یہ معجزہ دیا. اور آگ لینے کے لیے اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہیں ٹھہرو، اور سردی ہے اور میں انی آنس تم ان جانبت توری نارا، تور کی طرف میں آگ پا رہا ہوں، تمہیں تاپنے کے لیے آگ لاتا ہوں. آگ لینے کے لیے گئے تو آگ کے ڈلے سے آواز آ رہی ہے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز میں اس لیے ہم سنتے ہیں کہ آگ لینے جائے اور پیغمبری مل جائے. آگ کے لیے گئے تھے، پیغمبری کا اعلان ہوا اور ایک آپ کے ہاتھ میں چمک دی گئی ید بیضا کی. آپ یوں ہاتھ کر کے نکالتے تو ایک بیضوی شکل کی چمک جس کے آگے سورج کی روشنی شرماتی. یہ ایک معجزہ دیا. عصا کا اژدہا بننے کا ایک معجزہ دیا. اور نبوت سے سرفراز فرما کے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغی، وہ سرکش ہو گیا، ہمارا پیغام پہنچاؤ، وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بھائی ہارون کو نبوت سے سرفراز فرما، میرے بھائی سے میری کمر مضبوط فرما، ہم دونوں مل کے فرعون کے پاس جاتے. بھائی کس لیے ہوتا؟ بھائی کی کمر مضبوط کرنے کے لیے. بھائی کی کمر میں خنجر گھونپنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ سبق مل رہا ہے. بھائی سے کمر مضبوط ہوتی ہے، بھائی سے بھائی کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے. بھائی خنجر نہیں گھونپتا. آج جو خنجر گھونپ رہا ہے جہالت کی انتہا ہو گئی کہ بھائی بھائی پر خنجر اٹھا رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے.
بالآخر موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات سے سرفراز فرما کے آپ کی دعا پر آپ کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت سے سرفراز فرما کر آپ کا وزیر بنایا اور پھر اعلان نبوت کے لیے جو ہے آپ چلتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ قرآن میں بولیے ہے کہ نہیں؟ اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دیکھیے. بی بی مریم جب حاملہ ہوئے بغیر شوہر کے حمل قرار پایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح پھونکی گئی، روح اللہ لقب ہوا، پیدا ہوئے. تو آپ کی پیدائش کے وقت کی تکلیف بھی آپ اپنی زبان سے جو اظہار کیے وہ بھی قرآن میں نقل ہوئی. اور پیدا عیسیٰ علیہ السلام ہونے کے بعد بی بی مریم کو بھوک لگی تو آپ نے الہ العالمین مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اے مریم تمہارے سامنے جو سوکھا کھجور کا پیڑ کھڑا ہوا ہے، سوکھا درخت ہے، ایک پتا ہرا نہیں ہے، کوئی کھجور لگا ہوا نہیں ہے، سوکھا پیڑ ہے. تو اللہ فرما رہا اے مریم اس کو پکڑ کے ہلاؤ تو اس سے پکے کھجور جھڑیں گے، کھاؤ اور بچے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. سوکھا پیڑ بی بی مریم کے ہاتھوں کی برکت سے پکڑتے ہی تر و تازہ ہو کے کھجور جھڑنے لگے. کیا کھلایا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد پر بی بی مریم کو؟ کھجور. میٹھا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے؟ میٹھا نہ، میٹھا بشکل کھجور عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد پر بی بی مریم کو کھلا رہا ہے. تو نبی کی پیدائش پر میٹھا کھلانا اللہ کی سنت ہوا کہ نہیں؟ بدعت کہنے والوں کے منہ پہ تماچا ہے کہ نہیں؟ نبی کی میلاد کی خوشی منا کے میٹھا بانٹنے والے کو بدعتی کہنے والے، تو کسے بدعتی کہہ رہا ہے؟ پھر دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، قربانی دیتا ہوں، مدرسے چلاتا ہوں. اس سے بڑا بے دین کون ہے؟ اللہ کی سنت کو بدعت کا نام دیتا ہے. نبی کی میلاد پر بشکل کھجور میٹھا کھلایا اللہ تعالیٰ نے. ہم بھی کیا کرتے ہیں نبی کی میلاد پر؟ میٹھا تو کھلاتے ہیں. ہر ملک کے ہر رسم میں، ہر ملک میں ایک انداز ہے. ہندوستان کے جتنے اسٹیٹ ہیں، جتنے شہر ہیں، ہر جگہ ایک الگ الگ انداز کا میٹھا بنتا ہے. ہم لوگ نیٹو پلیس راجستھان ہمارا، غریب نواز نے ہمیں اسلام، ایمان، قرآن دیا، رحمان کی پہچان کرائی، نبی والا بنایا، میلاد والا بنایا. پرتھوی راج کی اولاد سے تھے ہم لوگ. رائے پتھورج جو کنگ تھا راجستھان کا. اور کوئی لوگ اگر ہمارے سامنے بات کریں کہ خواجہ کیا دیتے ہیں تو ہم تو سب کچھ دیتے ہیں بتائیں گے، اور پھر اس سے پوچھیں گے اے مولانا ذرا آئینہ تو دیکھیے، اتنا بڑا شملہ، اتنا بڑا جبہ، سرخ و سفید کا مالک ولی عہد کو ماننے والے، نظام کے بیٹے ولی عہد کو سرخ و سفید کا مالک ماننے والے، نظام کے بیٹے کے پاس ڈیوٹی کرنے والے. سرخ و سفید کا مالک نظام کے بیٹے کو مانتا ہے. جب رسول اللہ کی ملکیت کی بات آتی ہے تو رسول اللہ کو مالک ماننا شرک ہے. پھر نظام کے بیٹے کو سرخ و سفید کا مالک کیوں کہتا ہے؟ تنخواہ کیوں لیتا ہے؟ کمائی کیوں کھاتا ہے؟ ایسے لوگوں سے ہوشیار اشارہ کر دیا ہوں، کس کے بول ہے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں. سرخ و سفید کے مالک تھے نظام. سرخ و سفید کا مالک تو اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو بنایا. آقا نے فرمایا اللہ نے کنزی ابیض اور احمر میرے ہاتھ میں دے دیے. سرخ اور سفید خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دیے. میرے آقا نے فرمایا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں اگر چاہوں احد پہاڑ سونے کا ہو کر میرے ساتھ ساتھ چلنے لگے. یہ میرے آقا کھا رہے ہیں کس کا؟ گا رہے ہیں کس کی؟ جس کا کھائے اس کی گانا یہ بہت اچھا طریقہ ہے. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے سعودی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے وائٹ ہاؤس کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے یہودی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے وہابی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے سلیمان ندوی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے رضوان القاسمی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے دیوبندی کی. کھاتے رسول اللہ کا، گاتے ندویوں کی. لعنت ہے ایسی زندگی پر. ارے جس کا کھائے اس کی گائیں. کیا میرے آقا نے نہیں فرمایا انما یرید اللہ
من کانا یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے آقا کا ارشاد ہے من کانا یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر سے سرفراز کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی دین کی بات کر رہے ہیں، ابھی دین کی سمجھ کس میں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس میں دین کی سمجھ ہے وہی مسلمان ہے، جس میں دین کی سمجھ ہے وہی مسلمان ہے۔ آج کے دور میں ہر دین سمجھانے والی جماعت مسلمان نہیں ہے۔ چیلنج سے کہتا ہوں، چاہے کوئی سائلنسر لگا کے اندھیرے میں سے مجھ پہ گولی چلا دے، تمہاری گولی سے ڈرتے نہ تمہاری بولی سے ڈرتے، تمہارا نقاب اتارنے آئے ہیں بے دینوں کا، سمجھے؟ یہ نہیں سمجھنا کہ ڈرا لیں گے گولی سے بولی سے۔ ہم تو ان کے غلام ہیں جو موت کو گلے لگانا پسند کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا، اے علی دشمنوں کی صفوں میں آپ بے جھجک گھس جاتے ہیں، اپنی موت کا ذرا بھی آپ کو خوف نہیں ہوتا؟ تو مولا علی کرم اللہ جو جواب دیتے ہیں، اسد اللہ الغالب جواب دیتے ہیں، امام المشارق والمغارب جواب دیتے ہیں، علی کو یہ معلوم ہے جب موت آتی ہے تو بستر پر نہیں چھوڑتی، اور علی بستر پر مرنا نہیں چاہتا۔ موت اسٹیج پہ بھی آ سکتی ہے، موت اسٹیج کے باہر بھی آ سکتی ہے، موت رستے میں بھی آ سکتی ہے، لیکن موت ایسی آئے جو اللہ اس کے رسول کی راہ میں آئے تو اللہ کا ذمہ ہو جاتا ہے اس کی بخشش کا۔ نبی کی نعت پڑھتے ہوئے موت آئے، نبی کی میلاد پڑھتے ہوئے موت آئے، نبی کے دشمنوں کا جواب دیتے ہوئے کوئی حملہ ہو اور موت آئے، ارے چلتے چلتے ایکسیڈنٹ ہو جانا یہ بھی کوئی موت ہے، خودکشی کرنا یہ بھی کوئی موت ہے، حرام موت، زہر کھا لینا یہ بھی کوئی موت ہے۔ لڑکے مرو نہ نبی کے دشمنوں سے، اتارو نہ ان کو موت کے گھاٹ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ہاں، مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، میرے آقا نے تو فرمایا سب سے زیادہ میری محبت ہو۔ ہم نے تو ایسے بھی جھگڑے کورٹ کیسز کے دیکھے ہیں، ایک انچ زمین کے لیے قتل ہو رہا ہے، عورت کے لیے قتل ہو رہا ہے، زر زیور زمین کے لیے قتل ہو رہا ہے۔ ارے کوئی ایک قتل ایسا بھی ہو جو رسول اللہ کی محبت میں ہو، ایسے کوئی قتل کے ریکارڈ بہت کم شاذ و نادر ہے، شاذ و نادر ہیں۔ تو ہم ان پر مرے جن پر مرنے سے یاد رکھو زندگی ملتی ہے۔ ذرا ایک سوال کا جواب دیجئے، میں آپ کی عقلوں سے کھیلنے نہیں آیا، سب پکے مسلمان بیٹھے، اتنا جواب دیجئے کہ موت اللہ دیتا ہے کہ ملک الموت دیتے ہیں؟ زندگی اللہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ دیتے ہیں؟ آپ سنیے، علم میں نہیں ہے تو اب یاد رکھیے، موت کا حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، حیات کا حقیقت میں دینے والا اللہ ہے، دونوں جواب میں بھی ہم اللہ ہی کہیں گے۔ حقیقت میں موت اور حیات، یحیی و یمیت، حیات و موت اللہ کے ہاتھ، لیکن اس کے قانون کو جو نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے پہلے آپ، میں آپ سے پہلے منوا لیتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، تاکہ کوئی اگر میرا گلا کاٹنے آئے تو آپ مجھے بچانے کے لیے آ جائیں، اس لیے منوا لے رہا ہوں پہلے۔ لیکن بچانے کا بھی ایک طریقہ ہے، شہادت جس کی مقصوم میں ہے وہ تو بچنے والا نہیں، وہ تو شہید ہونے والا ہے۔ لیکن آپ محبت میں آتے ہیں کہ تھوڑے سے زندہ رہے، تھوڑی اور محبت کی باتیں سناتا رہے، ہم اس لیے تجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہی نا؟ حقیقت میں موت دینے والا اللہ،
حقیقت میں حیات دینے والا اللہ. لیکن اللہ کے کلام سے اگر میں آپ کو یہ ثبوت دے دوں کہ موت ملک الموت دیتے ہیں، فرشتہ ہے اس کا نام ملک الموت ہے جو موت دینے کے لیے مقرر کیا گیا، اور حیات نبی دیتے ہیں، دونوں آیات پیش کر دوں تو پھر مان لیں گے اللہ کے قانون کو؟ ہم تو ماننے والے ہیں. مخاطب آپ کو کرنا ہے، سنانا بے دینوں کو ہے. مخاطب آپ کو کرنا ہے، سنانا نبی کو مردہ کہنے والوں کو ہے. مخاطب آپ کو کرنا ہے، سنانا وہابی نجدیوں کو ہے جو نبی کو حیات دینے والا نہیں مانتے، جو ملک الموت کو مارنے والا نہیں مانتے. میں آیت پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ملک الموت تمہیں مارتے ہیں. کون مارتے ہیں؟ آپ بولو کھل کے. موت دینے کی ڈیوٹی کس کی ہے؟ ملک الموت کی، فرشتے کا نام. اور اپنے حبیب سے فرما رہا کہہ دیجئے حبیب ملک الموت تمہیں مارتے ہیں. موت کا دینے والا کون ہے؟ مارتے کون ہیں؟ پھر مارنا اللہ کو چاہیے تھا نا. اللہ تو آ کے مارے، تو آ کے رولے. یہ ملک الموت کو ڈیوٹی کیوں دیا؟ اچھا پھر ملک الموت کا پاور کتنا ہے موت دینے والے فرشتے کا؟ بیک وقت 1,00,000 کی روح لو بولے تو لے لیتے 21 سیکنڈ میں. 10,000 کی روح بولے تو لے لیتے. ٹرین ایکسیڈنٹ میں 300 مر گئے. ارے بیک وقت سب کی روح کیسا لیے بھائی؟ ٹرین ایکسیڈنٹ میں 1,000 مر گئے، آگ لگی 10,000 مر گئے، زلزلہ آیا 1,00,000 زمین کے اندر. میانمار زلزلے دیکھیں نا آپ، روس وغیرہ دوسرے مقامات جہاں انگریز یہودی راتوں کو اپنی بلڈنگوں میں سے مسلمانوں کے چہروں پہ تھوکتے تھے، اور رات صبح زلزلہ آیا تو بلڈنگیں دفن ہو گئی تھوکنے والوں کی. روس میں آیا تھا ایسا زلزلہ سٹی میں، مسلمانوں پہ تھوکے اور صبح سو گئے زمین گھروں کے ساتھ. تو عرض کر رہا ہوں بیک وقت اتنی طاقت ہے موت کے دینے والے فرشتے کی. کیا کہتا ہے یہ فرشتہ؟ کسی گھر میں سے جب جنازہ نکلتا، آپ بولیں گے میلاد النبی کے لیے بلائے، یہ کیا بول رہے ہیں؟ ذرا تمہید باندھ کے لا رہا ہوں. موت کا حقیقی دینے والا کون ہے؟ موت کی ڈیوٹی پہ کس کو مقرر کیا؟ حیات کا حقیقی دینے والا کون ہے؟ حیات دینے پہ اپنے محبوب کو رکھا. وہ بھی آیت سنا دیتا ہوں. یاد رکھیں اتنی بڑی طاقت ہے ملک الموت کی، اس کو جو نہیں مانا طاقت ہے ملک الموت کو تو قرآن کے جز کا منکر ہوا، جز قرآن کا منکر کافر ہوا. تو موت دینے والا تو آئے گا ہی کیسا بھی روح لینے کے لیے. تو ڈر کے مان لیتے کیا ہم؟ یا نہیں خوشی خضوع سے ماننا؟ اللہ کا قانون ہے ماننا، ڈر کے نہیں ماننا. اللہ کا حکم ہے مان لو، بس مان لو کہ یہ موت دینے والا فرشتہ ہے. موت کا فرشتہ ہے. موت کا فرشتہ کون ہے؟ موت دیتا ہے نا، حبیب سے کہلوا رہا نا، موت دیتا ہے فرشتہ. اچھا حیات فرما رہا جب کبھی تمہیں اللہ اس کے رسول پکاریں، آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اپنے کلام میں فرما رہا ہے جب کبھی تمہیں اللہ اس کے رسول پکاریں فوری حاضر ہو جاؤ. کیوں بلاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول؟ اذا دعاکم، جبکہ وہ تمہیں بلائیں تو کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، وہ اس لیے بلاتے ہیں کہ تمہیں زندگی دیں. موت کون دیتا ہے؟ ملک الموت. زندگی کون دیتے ہیں؟ رسول اللہ. موت کے فرشتے پر تو ایمان لا لیا کہ یہ موت دیتا ہے. کیوں؟ نبی کو حیات دینے والا کیوں نہیں مانتا رے بے ایمان؟ اور گنڈے، پیسے کے پجاری، وائٹ ہاؤس کے غلام، نجدیت، سعودیت، یہودیت کے لگڑے،
ملک الموت کو تو مارنے والا مانتا ہے اور نبی کو حیات دینے والا نہیں مانتا، جبکہ وہی پروردگار جو موت و حیات کا حقیقی خالق مالک ہے وہ فرما رہا ہے موت کے لیے میں نے موت دینے کے لیے ملک الموت کو رکھا، حیات دینے کے لیے اپنے حبیب کو رکھا ہے۔ کون دیتے ہیں حیات؟ آپ بولیے، حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا دعاکم لما یحییکم، وہ تمہیں اس لیے بلاتے ہیں لما یحییکم، یحییکم تم کو حیات دیتے ہیں۔ ابھی کیا فرمایا؟ اما السائل فلا تنہر، اے حبیب مانگنے والے آتے ہیں۔ ایک بیٹا گیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا باپ بیمار ہے، میں احد پہاڑ میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میری ماں بیمار ہے یا رسول اللہ، میں احد میں ڈیوٹی کر رہا ہوں، میری ڈیوٹی یہاں ہے ہندوستان میں، ایک محلہ فلکنما ہے، وہاں میری ماں باپ بیمار ہیں یا رسول اللہ، اور وہاں سے اطلاع ہے کہ کڈنیز فیل ہو گئے یا رسول اللہ، میں میرے ماں باپ کی حیات چاہتا، میرے آقا میرے ماں باپ کی عمر دراز کر دیجئے، میں جا کر اپنے ماں باپ کو دیکھ لوں، اور ماں باپ کو صحت ہو جاتی ہے، رسول اللہ حیات بخش دے دیتے ہیں۔ فیل کڈنی کام کرنے لگ جاتے ہیں، فیل دل کام کرنے لگ جاتا ہے، بند وال کھل جاتے ہیں۔ کیوں کھلے؟ نبی حیات دینے والے تبھی تو کھلے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، ارے کہیں دبا کے روح نہ قبض کر لے، بلکہ ڈر کے اسرائیل پہ ایمان لاتا۔ ارے حیات دینے والے آقا پہ ایمان نہیں لاتا، فرشتے پہ ایمان لاتا، نبی پہ ایمان نہیں لاتا۔ اور قرآن تو سب پہ ایمان لانے کا حکم دیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام فرشتوں پر، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان رکھیں۔ کیا مطلب کتابوں پہ ایمان رکھنے کا؟ کیا مطلب رسولوں پر ایمان رکھنے کا؟ کیا مطلب فرشتوں پر ایمان رکھنے کا؟ مطلب کیا ہے ایمان لانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو تصرفات ملک الموت کو دیا ہے ان تصرفات میں سے کسی ایک تصرف کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ نے جو تصرفات حیات دینے والے حیات النبی محمد رسول اللہ کو دیا ہے ان کے تصرفات میں سے کسی ایک تصرف کا انکار کفر ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو آگے بڑھتا ہوں۔ نبی کی دین کا انکار کفر ہے، نبی کی حیات کا انکار کفر ہے، نبی کے علم غیب کا انکار کفر ہے، نبی سے شفاعت مانگنے کا انکار کفر ہے، نبی کو صاحب اختیار جو نہ مانے کفر میں مبتلا ہے۔ نبی چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں، وہ ایسے بشر ہیں جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا، وہ ایسے بشر ہیں جنہوں نے سورج کو لوٹایا، وہ ایسے بشر ہیں جنہوں نے کنکریوں سے کلمہ پڑھایا، وہ ایسے بشر ہیں جنہوں نے کھارے پانی میں کلی فرما دی تو پانی میٹھا ہو گیا، وہ ایسے بشر ہیں جہاں پر جابر رضی اللہ کے گھر روٹی بوٹی میں اپنا لعاب ملا دیتے ہیں تو 10 آدمی کھانے کی جگہ 300 کچھ آدمی اور پورے جابر رضی اللہ کے قبیلے والے پیٹ بھر کے کھا کر کھانا بچ جاتا ہے جوں کا توں۔ یاد رکھیں میرے آقا روٹی بوٹی میں لعاب دہن ملائے تو برکت ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ان کی حالت دیکھو، میرے اپنے جیسا بشر کہنے والے کافروں کی حالت تو دیکھو، ذرا ان کو بولو شوہر دل میاں سرکار کے تو تصرفات کا انکار کر رہے، ذرا تم اپنی بیوی کو بولو نا، ذرا آٹے میں تھوک دیتا ہوں، ہنڈی میں تھوک دیتا ہوں، بچوں کو کھلا دو۔ وہ ہنڈی بیوی ان کے منہ پہ پھوڑ دیتی ہے، پھوڑے گی نہیں؟ آج یہ تھوک کھلاتے ہیں ہمارے کو، بچوں کو تھوک کے کھلاتے ہیں؟ نہیں تھوکتے۔ نبی کو بولا نا ان کے تھوک میں اثر نہیں ہے، ان کے لعاب میں اثر نہیں ہے، ان کے تصرفات نہیں ہے، ان کو صفات نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تو تھوک دے ذرا۔ پاپڑ غلیظ سورج نکلنے کے بعد تو صحبت کا غسل کرتا ہے اور نبی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً منکرین مصطفیٰ سے۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً منکرین مصطفیٰ سے۔ سرکار کو جو صفات اللہ نے دی ہیں، میں ذرا
سب سے بڑا پاور تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا اور ایسی ایسی صفات سے سرفراز فرمایا ہے. آقا کی آمد کی جو ہم بات کرتے ہیں نا، وہ جسم شریف کے ساتھ آمد کی بات کرتے ہیں. آقا کا نور تو پوری کائنات کو آپ کی رحمت گھیری ہوئی ہے. آمد کی بات، آنا جانا کیا لگا کے رکھے ہیں آپ. وہ جہاں چاہیں جسم شریف کے ساتھ آئیں، آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے. لیکن آپ کی روح مبارک، آپ کا نور مبارک، آپ کی رحمت مبارک تو دشمنوں کو بھی مل رہی ہے. کوئی پوچھے نبی رحمت ہے؟ کس کے لیے رحمت ہے؟ تو اس سے پوچھو خدا کس کے لیے رب ہے؟ کیا آپ کو زبان نہیں ہے؟ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. کوئی پوچھے نبی کس کے لیے رحمت، تو اس سے پوچھو خدا کس کے لیے رب، تو کہے رب العالمین، تو آپ کہو نبی رحمت للعالمین. للعالمین کا صیغہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، نبی کے ساتھ بھی ہے. خدا کائنات کے جس جس ذرے ذرے چپے چپے پتے پتے کا رب میرے آقا اس ذرے ذرے چپے چپے پتے پتے کی رحمت. یہ طارق جمیل آتا ہے کنڈول، ایمان کا کنڈول. آنکھیں اچھی ہے، ایمان کا کنڈول. نبی کے تصرفات کا انکار، نبی کے علم غیب کا انکار. پھر کیا کرتا ہے اپنے سنی علماء کی تقریر ڈال کے، دیکھو انہوں ایسا بولے، دیکھو اس کا یہ جواب ہے. کتنی حدیثیں توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے، کتنی آیات توڑ موڑ کے پیش کرتا ہے. اب کیا ہے بھائی، یہ چینل تو ایسے ہو گئے ہیں، ٹی ویز ایسے ہو گئے ہیں، کنیکشن، ویب سائٹ، کوئی سے بھی ہوا لگ سکتی. دیکھو ہوا نہیں لگے جیسے زندگی گزارنا، ہوا لگی تو ایسوں کی لگنا جس سے ایمان کو تازگی ملے. ایسی ہوا نہیں لگنا کہ جس سے ایمان بیکار ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں آپ کی ویب سائٹ پر، گھر میں ویب سائٹ ہے، ضرور رکھیے. سائنس کی ترقی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیے. جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیے، نقصان مت اٹھائیے. دیکھیے ہم آنکھ سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. آنکھ سے اللہ کی رحمت بھی پاتے ہیں، اللہ کا عذاب بھی پاتے ہیں. پھر بولتے نہیں بھائی یہ آنکھ پھوڑ دینا چاہیے. نکو، نہیں، یہ ٹی وی نہیں پھوڑنا، یہ ویب سائٹ نہیں پھوڑنا، یہ کمپیوٹر نہیں توڑنا. میرے بابا آنکھ پھوڑ لو نا، نہیں پھوڑتے. کئی اللہ اختیار دیا اچھا برائی کا، ہاں دیا، تو پھر کمپیوٹر ویب سائٹ بھی رہنے دو نا. کئی کو توڑے پھوڑے نقصان کیوں کر رہے؟ جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیں گے آنکھ سے، تو جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھائیں گے ویب سائٹ سے. میڈیا پر گمراہی پیش کی جا رہی ہے تو میڈیا پہ آپ پیش کیجئے ہدایت. نہیں کر سکتے اس کا توڑ. طارق جمیل کا جواب نہیں دے سکتے، وہابی علماء کے جوابات نہیں دے سکتے. دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے. ویب سائٹ کا نمبر نوٹ کیجئے آپ، www.ziabiabani.com، www.shahafzalbiabani.com. گھر میں بیٹھ کے دیکھیے ہم کتنوں کے جواب دے رہے ہیں. جدہ سے واٹس ایپ پر اشعار میں ایک آخر لامی آتے بھی رہتا، ویب سائٹ پہ ڈال دیا. واٹس ایپ پہ کئی لوگوں کے سیل میں پہنچ گئی بات. مشرکانہ پوجا پاٹ ہو رہے ہیں. کہاں؟ درگاہوں میں. سر جھکانا شرک، چومنا شرک. مشرکانہ پوجا پاٹ جس طرح مندروں میں ہوتے ہیں درگاہوں میں ایسے کر رہے ہیں، لہذا مشرک. اس کے پھر وہ صرف اشعار میں 17 اشعار ہے. جدہ سے آخل نامی وہابڑا، یہاں کا آخل وہاں کا آخل ایک ہی، یہاں کا آخل وہاں کا آخل ایک ہی. آخل نا یاخل، آخل نا یاخل. حیدرآباد میں دیوبندیت اور وہابیت کو فروغ دینے والا عاقل اب جدہ میں بھی بیٹھ گیا ایک عاقل. انہوں واٹس ایپ پہ بھیج رہا. انہوں نے یہاں یہ پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، انہیں انٹرنیشنل پیمانے پہ کام کر رہا. ان کا چیلا، عاقل کا چیلا عاقل نا عاقل. کیسی عقل ہے، کیسے بھیجے ہے. تو ہم کہتے ہیں ان کا جواب دو، ان کا جواب تلاش کرو. کم سے کم حضور کی محبت میں زندگی گزارنا ہے تو تمہارے نوجوانوں کے جنہوں نے ذہنوں کو خراب کیا وہ خوشبو پہنچانے کا کام تو کریں ہم کم سے کم ذہنوں کو. یہ چیز ایسی نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے، یہ جواب دینا چاہیے.
مشرکانہ پوجا پاٹ، مشابہتیں پیش کی گئیں درگاہوں کو، مندروں سے. تو میں ایک خطرناک جواب لاسٹ میں دیا اس کو. دیکھ، سنیوں کا حج مستثنا. جب اس مملکت کا نام ملک حجاز تھا، اب مملکت العربیت السعودیہ ہے. المملکت العربیت السعودیہ دین انگریزوں کی ہے. ملک حجاز سنیوں کا ملک تھا، پہلے ملک حجاز تھا، اب مملکت العربیت السعودیہ ہو. یہ تاریخ. نجد کا نام بدل کر ریاض رکھ دیا گیا. ایسے کئی چیزیں میں تبدیلیاں لائے گئے، چھوڑ دیجیے. تو یہ سعودیت کی تعلیم جو دیوبندیت کے ذریعے ہندوستان میں آئی، ندویت کے ذریعے آئی، وہابیت کے ذریعے آئی، اب ان کے چیلے چاپڑے پورے انڈیا کے ہر شہر ہر محلے میں اپنے مدرسے کھول کے بیٹھ گئے. اب آپ کا بچہ شریک ہوگا، اچھا ہوگا خراب ہوگا؟ ایمان ملے گا، بے ایمانی کی تعلیم دی جائیں گی. کیا پڑھے گا انہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم، بس یہاں رک جائیں گا. کیا حبیب آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، اتنا ہی رٹایا جاتا ہے، آگے کچھ بھی نہیں. یوحا الیہ، قرآن کے ایک جز پر ایمان، ایک جز کا انکار. ہاں، ایک جز پر ایمان، انا بشر مثلکم پر ایمان، یوحا الیہ کا انکار. اگر یوحا الیہ مانتا تو اپنے جیسا بشر نہیں کہتا. ابھی آپ کو اشرف علی تھانوی دیوبندی کا ترجمہ بتاتا ہوں. نبیل امی کا ترجمہ کیا بے ایمان نے. نقل کفر کفر نہ باشد، کافر کی نقل کرنا کفر نہیں ہوتا، اتنے لوگوں کو سمجھانا ہے. نبی کا ترجمہ نہیں کیا، امی کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا، اور ترجمہ نبیل امی کا کر دیا ان پڑھ نبی. امی کا ترجمہ ان پڑھ کیا، نبی کا ترجمہ نہیں کیا. تب ہمارے بچوں کو ان کے مدرسے میں یہ تعلیم دے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ بیٹے تم کو اس بے ایمان نے امی کا ترجمہ تو کر کے دکھا دیا، نبی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ ذرا جا کے استاد سے پوچھو. بچہ نہیں پوچھتا، ڈر جاتا مول صاحب سے. گمراہی کی تعلیم. العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم پتھر کے نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے. اب پائیداری میں کفر مل گیا تو زندگی بھر کفر میں کٹ جاتی ہے. پائیداری میں ایمان مل گیا بچپن سے تو زندگی پوری ایمان پہ گزر جاتی. دیکھ لو یہی حشر ہو رہا ہے. جس کو سنی مدرسے سے ایمان مل گیا ڈٹ جاتا ہے ان کے آگے، جن کو وہابی مدرسوں سے کفر مل گیا انہیں کفر میں ڈٹا ہوا ہے. انہیں بولتا ہے نبی طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، رحمت للعالمین ہے، نبی نور ہے، نبی بشر ہے، نبی عبد ہے، نبی اللہ کے محبوب ہے، نبی شفیع المذنبین ہے، پورا درود تاج پڑھ دیتا. انہیں بولتا نہیں، صرف مٹی اور بشر ہے. تقابل بتا رہے ہیں بے ایمانوں کا. سنی کا یہ عقیدہ ہے، سنی پوری آیتیں جمع کر کے درود تاج بنا دیا. اب انہیں مٹی بشر پہ اڑا ہوا ہے. ذرا اور کھل کے کہوں، قل انما انا بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ نے انا بشر مثلکم سے پہلے قل کیوں فرمایا؟ اس میں ایمان افروز بات اپنے کو ملتی ہے. قل کیوں فرمایا؟ قل کے معنی کیا ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل انما انا بشر مثلکم. کتنے قل سنایا میں آپ کو؟ 5 قل. قل کتنے ہیں؟ سورہ 4. لیکن میں آپ کو سنایا قل سے شروع ہونی، اور بھی باتیں ہیں قل سے. میں یہ بتا رہا ہوں 4 قل ہے، لیکن ادھر بھی قل ہے، یہاں بھی قل ہے. قل سے شروع جو ہوتا اس کو قل کہتے ہیں. اب قل انما انا بشر مثلکم، قل کے معنی ہیں اے حبیب آپ کہو قل هو اللہ، آپ کہو وہ اللہ، هو احد ایک ہے. اے حبیب آپ کہو وہ ذات و صفات میں ایکتا ہے. اے حبیب آپ کہو لم یلد ہے، آپ کہو ولم یولد ہے، آپ کہو ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں. آپ کہو، آپ کہو، آپ کہو قل یا ایھا الکافرون. اے حبیب آپ کہو اے کافرو قل اعوذ برب الفلق. اے حبیب آپ کہو اے صبح کے رب قل اعوذ برب الناس. اے حبیب آپ کہو اے لوگوں کے رب آپ کہو، آپ کہو، آپ کہو. کیا وجہ ہے؟ آپ کہو اے حبیب، اس لیے آپ کہو جو آپ کے کہنے سے مانے گا وہی مسلمان ہے. جو آپ
آپ کے کہنے سے مانے گا وہی مسلمان ہے، جو بالراست ڈائریکٹ مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اے حبیب، آپ نے پہلے مجھے هو اللہ احد کہا تو بعد میں مسلمان کہا۔ اے حبیب، آپ نے پہلے مجھے هو اللہ احد کہا تو بعد میں کافر نے بھی مجھے هو اللہ احد کہہ کر مسلمان ہوا۔ نبی کے سے جو قل کا حکم دے رہا اللہ، آپ کہو، تو اب یہاں غور کرو، آپ کہو میں کیا راز ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہو، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ کون کہو؟ قل، اے حبیب آپ کہو، ذرا اس کو گتھی میں رکھیے، اے حبیب آپ کہو، اے حبیب آپ کہو، اے حبیب آپ کہو۔ پورا قرآن تلاش کر لو وہاں بڑو، بتاؤ کہیں اللہ نے کہا کہ میں کہتا ہوں حبیب تمہارے جیسا بشر ہے؟ ایک جگہ بتا دو کہیں اللہ نے کہیں فرمایا کہ میرا حبیب تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا رسول تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا طٰہٰ تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا یاسین تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا مزمل تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا مدثر تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا رحمت للعالمین تمہارے جیسا بشر ہے؟ میرا معراج کا دلہا تمہارے جیسا بشر ہے؟ کہیں ایک جگہ اللہ بتایا تو بتاؤ۔ پڑھ پڑھ کے بھیجا پھٹ جانا بیٹا، ایک جگہ بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہیں فرمایا کہ میرا نبی تمہارے جیسا بشر ہے۔ نہیں، اللہ نے کیوں نہیں کہا؟ اب اس پہ غور کرو۔ اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا قولو، اے لوگو تم کہو، یہ بھی نہیں بولا۔ انا بشر مثلکم، قولو نہیں فرمایا، تم کہو۔ اپنی طرف سے نہیں کہا کہ حبیب تمہارے جیسا بشر، حبیب سے کہلوایا حبیب آپ ہی کہہ دو، نہ میں کہوں گا نہ کسی کو کہنے دوں گا۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو آگے بڑھتا ہوں، آپ تقریر آپ کرو، میں سبحان اللہ بولتا ہوں۔ ہر ایک سنی کے منہ میں زبان آنا ضروری ہے، ورنہ گھول کے پی جائیں گے بے ایمانہ، گلی گلی کوچا کوچا پھر رہے، ڈگ ڈگ پل پل پہ۔ نہ خود فرمایا کہ میرا حبیب تمہارے جیسا بشر ہے، نہ خولو فرمایا کہ اے لوگو تم کہو تمہارے جیسا بشر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ کہو، تو نہ خود کہا نہ ہمیں کہنے دیا، آپ کو حکم دیا کہو، تو کیا مطلب؟ اس لیے کہو اے حبیب، جب میرے خلیل، میرے دوست، میرے ابراہیم نے نمرود کے سامنے خدائی دلیل پیش کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ نمرود تو خدائی دعویٰ مت کر، خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، یہ دعویٰ میرے خلیل نے پیش کیا۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ کیس چلتے نا، جیل میں رہ کے بھی کیس چلتے رہتا۔ دیکھیں نمرود نے کیا کیا، جس کو بری کر دیا گیا تھا فیصلے ہو کر، اس کو قتل کر کے بولا ابراہیم کو دیکھو میں مار دیا۔ جس کو قتل کا حکم تھا فیصلے میں، اس کو چھوڑ کے بولا دیکھو میں زندگی دے دیا، میں بھی مارتا جلاتا ہوں، اگر تمہارا خدا مارتا جلاتا ہے ابراہیم تو میں نے بھی مارا اور جلا دیا، لہذا مجھے خدا مان لو۔ یہ قرآن میں آیا، ذرا غور سے سنو بات۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو یہ دلیل پیش کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فوری کہا میرا خدا وہ ہے، اے مردود نمرود، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ یہ سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کفر پریشان ہو گیا، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ آپ جواب نہیں دے سکا ابراہیم علیہ السلام۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا کفر محبوب پریشان ہو گیا، بہت محبوط ہو گیا، پریشان ہو گیا، جواب نہیں دے سکا۔ یاد رکھو اللہ نے قل اپنے حبیب سے اس لیے کہا کہ اے حبیب جو کام نمرود نہیں کر سکا
جو دعویٰ ابراہیمی ہے کہ خدا مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں ڈوباتا ہے، یہ میرے ابراہیم کا دعویٰ ہے۔ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال۔ اگر نمرود مغرب سے سورج نکالتا تو خدا ماننا پڑتا، نمرود تو نہیں نکال سکا، مگر میرے حبیب نے علی کرم اللہ وجہہ کی نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو مغرب سے نکالا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب کوئی آپ کو دعوی ابراہیمی، دلیل ابراہیمی کے تحت خدا نہ کہہ دے، آپ اپنی بشریت کا اعلان اپنی زبان سے کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ان بن بھیجوں سے میں کہتا ہوں، اس کے باوجود بھی پھر میرے جیسے بشر کی رٹ لگائیں گے نا، تو پھر ہم تم سے کہیں گے دعوی ابراہیمی کہ خدا مغرب سے سورج نکال سکتا ہے میرے آقا نے نکالا، تو تم اپنے جیسا بشر نہیں، اب تم کو کہنا پڑے گا رسول اللہ خدا ہے، رسول اللہ خدا ہے، رسول اللہ خدا ہے۔ معاذ اللہ، دعوی ابراہیمی کون پورا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب کوئی تمہیں خدا نہ کہہ سکے، تم اپنی زبان سے اپنی بشریت کا اعلان کرو۔ اس لیے اعلان کرو کہ بشر خدا نہیں ہوتا، خدا بشر نہیں ہوتا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اور ایسا بھی کہہ دو کہ شبہ نہ ہونے پائے میں تم جیسا بشر ہوں، کہہ دو اے حبیب، تاکہ کوئی خدا کہہ ہی نہ سکے، کوئی رب آپ اللہ نہ مانے، آپ کو معبود نہ مانے۔ آپ نے وہ کام کر دکھا جو میرے خلیل نے دعویٰ کیا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ اس لیے اللہ نے قولوا انما ہوا بشر مثلکم نہیں کہا اے لوگو تم بولو کہ وہ تمہارے جیسا بشر، خود اپنی طرف سے بشر مثلکم نہیں کہا۔ اپنے حبیب سے کہلوانے کی وجہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، میں اس مقام و مرتبے کو حذف نہیں کرتا قرآن سے، مقام و مرتبہ وہی رکھوں گا اور کہلواؤں گا آپ کی زبان سے۔ نہ میں کہوں گا کہ تم امتی کی طرح بشر ہے، نہ امتیوں کو کہنا دوں گا کہ تم امتی کی طرح بشر ہے۔ قل اے حبیب آپ کہو قولوا انما ہوا بشر مثلکم۔ ساری زندگی وہاں بڑے پاگل ہو جائیں گے، ایک آیت نہیں بتا سکیں گے ایسی کہ جس میں اللہ نے کہیں فرمایا قولوا کہو اے لوگو انما ہوا بشر مثلکم، بے شک وہ تمہارے جیسے بشر ہے، کہاں ہے بتاؤ؟ اچھا محمد بشر لا کل بشر، محمد بشر لا کل بشر، یاقوت حجر لا کل حجر، محمد بشر ہیں مگر ان کے جیسا کوئی بشر نہیں، یاقوت پتھر ہے لیکن اس کے جیسا کوئی پتھر نہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ عام پتھر کو سنداس میں لگاتے ہیں، یاقوت لگاتے ہیں، یاقوت بادشاہ کے تاج میں لگتا ہے میرے بھائی، یاقوت بادشاہ کے تاج میں لگتا ہے۔ اور یاد رکھے جو رسول اللہ کو بشر نہ مانے، اہل سنت کا فتویٰ، جو رسول اللہ کو بشر نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی کافر۔ یہ دو باتیں بھی یاد رکھو، جو بشر نہ مانے وہ کافر، اور جو بشر اپنے جیسا مانے وہ بھی کافر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرما دیا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہاں بھی بشر مثلنا آ رہا ہے، مگر کون بولتے تھے؟ ذرا جامع نظامیہ جاؤ، نظامیہ کے علماء میں سے تشریف فرما ہے مولانا باوازی صاحب، علماء نظامیہ آپ کی بستی میں ہیں، ان کو پکڑ کے پوچھو یہ خالو 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 کس کے واسطے آیا؟ یہ مسلمانوں کے واسطے آیا یا کافروں کے واسطے آیا؟ تو مولانا کہیں گے یہ خالو مان تو ملا بشر مثلنا، خالو کافروں کے لیے آیا، تو معنی کیا ہوئے؟ انبیاء سابقین کی امت کے کافر نبیوں سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہے صرف ہمارے جیسے بشر۔ کون کہتے تھے؟ کافر کہتے تھے۔ جب عام انبیاء کو جو حضور کے پیچھے نماز پڑھے ان کو اپنے جیسا بشر کہنے والے اللہ بتا رہا کافر ہے، تو جو امام الانبیاء سید الانبیاء کو اپنے جیسا بشر بولا وہ ان کافروں سے بڑا کافر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ ان کافروں سے بڑا کافر ہے۔ پھر اپنے آپ کو مسلمان بولتے پھر رہا ہے، دین کی تبلیغ بولتے پھر رہا ہے، نماز بولتے پھر رہا ہے، روزہ، ارے تجھے ایمان لانا ہے، تجھے عمل کی بات نہیں کرنا ہے۔ جو ایمان والے ہیں، جو اپنے جیسا بشر نہیں مانتے اور بشریت کا انکار بھی نہیں کرتے، ارے ان کے لیے ہے نماز، روزہ، حج، توحید، زکوٰۃ وغیرہ 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 سب۔
ان کے اعمال قبول ہونے والے، تم تو ہے ہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نہیں ڈوبنے دیں گے اپنے نوجوانوں کو. یہ مت سمجھو کہ اہل سنت کے علماء ختم ہو جائیں گے. ایک مرے گا ایک پیدا ہوگا، ایک مرے گا ایک پیدا، قیامت تک سلسلہ جاری ہے. ایک سے ایک پیدا ہوگا، ایک سے ایک بولنے والا پیدا ہوگا. تمہاری بولتی بند کر دیں گے، ایسا پیدا ہوتے رہیں گے. تمہاری زبان گونگ ہو جائے گی. کیا تم نبی کے صفات کے ماننے والے کو کافر کہتے ہو؟ ارے نبی کے صفات کا انکار کرنے والا کافر ہے. میں آپ کو بتاؤں، دو ایسی صفتیں اپنے حبیب کو دیا ہے. ہائے 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 قربان مولا، تو جانتا تھا عالم الغیبی والشہادہ کس کے دلوں کا کفر کیسا زبان پہ آئے گا، کیسا قلم کی نوک پہ آئے گا، کیسے کتابیں چھپے گے. مولا تو پہلے سے ہی ہم کو بتا دیا. آئے ہے اللہ نے اپنی ایسی دو صفات اپنے حبیب، یوں تو کئی صفات دیا مگر ایسی دو صفات کا اعلان کھلے عام قرآن میں بیان فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تمام لوگوں پہ رؤوف الرحیم ہے. اور یہی رؤوف الرحیمی کو مختص کر دیا اپنے حبیب پاک کے ایمان والوں کے لیے. تمام لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم نہیں ہے حضور تمام لوگوں کے لیے رؤوف الرحیم نہیں. اب میلاد والی آیت پڑھ رہا ہوں، تشریف آوری والی آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی میلاد کا ذکر ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ جو میرا حبیب تمہارے پاس آیا یہ مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہے. اللہ تمام لوگوں پہ رؤوف الرحیم، نبی صرف مومنوں پہ رؤوف الرحیم. اب جو نبی کو رؤوف الرحیم نہ مانے وہ کیا ہو گیا؟ نہیں ذرا زور سے بولو. نبی کو جو رؤوف الرحیم نہ مانے وہ کیا ہے؟ کافر. بلا شبہ بولو، سوچو مت، ڈرو مت. باپ ہو تو بھی کافر، بیٹا ہو تو بھی کافر، بھائی ہو تو بھی کافر، دولہے بھائی ہو تو بھی کافر ہو جاتے ہیں. کوئی ہو، علامت الدہر کیوں نہ ہو کافر ہو جاتا ہے. یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو کافر ہو جاتا ہے. کسی جامعاتی ڈگری رکھنے والا بھی ایسا کیا تو کافر ہو جاتا ہے. نبی مومنوں پر رؤوف الرحیم، اللہ تمام لوگوں پر رؤوف الرحیم. نہیں، نبی کو اللہ سے ملا کے شرک کر رہے ہیں لوگ. اب ہمارے لوگ گل پھر جاتے. کہاں ملائے بابا؟ ہم ملائے. اللہ تعالیٰ خود فرق بتا دیا. میرے رؤوف الرحیم ہونے میں، میرے حبیب کے رؤوف الرحیم ہونے میں اللہ تعالیٰ خود فرق بتا رہا. میں تمام لوگوں پر رؤوف الرحیم ہوں، میرا حبیب صرف ایمان والوں پہ رؤوف الرحیم ہے.